نوروز کا جشن تھا، نئے سال کی خوشی میں مینا بازار سجا تھا۔ محل کی خواتین دکانیں سجائے زیور، مسالے اور دوسری اشیاء فروخت کر رہی تھیں تاکہ حاصل ہونے والی آمدن سے غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ چونکہ خواتین نقاب کے بغیر تھیں، اس لیے صرف شہنشاہ جہانگیر یا شہزادے ہی وہاں آ سکتے تھے۔ شہزادے خرم کا بھی وہاں آنا ہوا۔ ایک دکان پر انہوں نے قیمتی پتھر اور ریشم فروخت کرتی ایک لڑکی کو دیکھا۔ نرم و نازک ہاتھوں سے وہ انتہائی عمدہ کپڑے کو تہ لگا رہی تھی۔ خرم کا دل تیزی سے دھڑکا، آواز سننے کے لیے پوچھا، یہ پتھر کیسے ہیں؟ پتھر اٹھاتے ہوئے لڑکی نے کہا، جناب یہ قیمتی ہیرا ہے، کیا آپ کو اس کی چمک سے اندازہ نہیں ہوا؟ اس کی قیمت 10,000 روپے ہے۔ لڑکی کو تب حیرت ہوئی جب خرم اس قیمت کو ادا کرنے پر راضی ہو گئے اور کہا کہ اب جب کہ اس پر آپ کا ہاتھ لگا ہے تو یہ قیمت کچھ بھی نہیں۔ لڑکی نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ خرم نے کہا کہ میں اگلی ملاقات تک اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ لڑکی نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور یہ ملاقات کب ہوگی؟ خرم نے سرگوشی کے انداز میں کہا، جس دن ہمارے دل ملیں گے اور تب تاروں سے چمکدار اصلی ہیرے آپ پر نچھاور کروں گا۔ ان کے دادا مرزا غیاث بیگ مغل شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں شاہی دربار میں داخل ہوئے اور بعد میں وزیر اعظم بھی مقرر ہوئے۔ ان کی پھوپھی مہر النساء نے 1611 میں شہنشاہ جہانگیر سے شادی کی اور نور جہاں کے نام سے مشہور ہوئی۔ نور جہاں کے بھائی اور ارجمند کے والد ابو الحسن آصف خان نے بھی دربار میں اعلیٰ عہدہ حاصل کیا۔ باپ دادا نے ارجمند کے حسن و جمال اور فہم و فراست کا لحاظ کر کے اعلیٰ درجے کی تعلیم دی۔ ماں کی تربیت نے 4 چاند لگائے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہوئی تو ان کے حسن و جمال کا چرچا ہر طرف تھا اور علم و فضل کے گھر گھر چرچے تھے۔ ارجمند بانو باصلاحیت اور تہذیب یافتہ خاتون تھیں۔ وہ عربی اور فارسی زبان پر عبور رکھتی تھیں اور نظمیں بھی لکھ سکتی تھیں۔ وہ خوش اخلاقی کے لحاظ سے بھی مشہور تھیں۔ اس لیے شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے شہاب الدین محمد خرم کی تجویز پر ان کے ساتھ منگنی کے لیے آسانی سے رضامندی کی ظاہر کر دی تھی۔ جہانگیر نے رسم کے مطابق ارجمند بانو بیگم سے خرم کی منگنی کی اور خود اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنائی۔ جہانگیر کی چہیتی اہلیہ نور جہاں نے اپنی بھتیجی ارجمند بانو کے ساتھ شہزادہ خرم کی شادی طے کرنے میں خصوصی دلچسپی لی۔ درباری نجومیوں کی طرف سے شادی کے لیے منتخب ہونے والی مبارک تاریخ کے لیے منگنی کے بعد 5 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ یہ شادی سن 1607 میں ہونے والی منگنی کے بعد سن 1612 میں ہوئی۔ شادی کی تقریب مرزا غیاث کے گھر منعقد ہوئی اور اس سے متعلق تمام رسوم وہیں ادا کی گئیں۔ جہانگیر نے خود دلہے کی پگڑی پر موتیوں کا ہار باندھا اور مہر 5 لاکھ قرار پایا۔ خرم کی عمر 20 سال 1 ماہ 8 روز اور بیگم کی عمر 19 سال 1 روز تھی۔ شہزادہ خرم نے ارجمند بانو کو اس وقت کی تمام خواتین میں شکل و صورت اور کردار میں منتخب قرار دیتے ہوئے ممتاز محل کا خطاب دیا۔ ان کی منگنی اور شادی کے درمیانی برسوں کے دوران خرم نے 1610 میں اپنی پہلی بیوی شہزادی کندھاری بیگم سے شادی کی اور ممتاز سے شادی کے بعد سن 1617 میں تیسری بیوی ایک مغل درباری کی بیٹی عز النساء بیگم کو بنایا۔ ارجمند بانو بیگم نے اپنی ادب شناسی، مزاج دانی اور خدمت گزاری سے شہزادہ خرم کو موہ لیا اور زیادہ عزیز قرار پائیں۔ خرم کی جو محبت، قربت اور توجہ ممتاز کے لیے تھی وہ دوسری بیویوں کے لیے نہیں تھی۔ ان کی ساری خوشی ممتاز محل پر مرکوز تھی، اس حد تک کہ دوسری بیویوں کے لیے اس پیار کا 1000واں حصہ بھی نہیں جو ان کے لیے تھا۔ سن 1628 میں 36 برس کی عمر میں شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں کے لقب اختیار کرتے ہوئے تخت پر بیٹھے۔ آصف خان وزیر اعظم بنے، جشن منایا گیا، لاکھوں روپے خیرات اور انعام کے لیے مقرر کی گئی۔ ایسی ہی محفل ممتاز محل نے آراستہ کی اور جواہر اور پھول شاہ جہاں کے سر پر نثار کی۔ بادشاہ نے 2 لاکھ اشرفیاں اور چند لاکھ روپے ممتاز محل کو دیے اور 10 لاکھ روپے سالانہ مقرر ہوا، اور دوسری بیگم صاحبہ کو 1 لاکھ اشرفی اور 4 لاکھ روپے دیے اور 6 لاکھ روپے سالانہ قرار پایا۔ شاہی مہر ممتاز محل کے سپرد ہوئی۔ بہت زیادہ آمدنی والی زمینیں اور جائیدادیں دی گئیں۔ شاہ جہان نے ممتاز کو خاتون شہنشاہ، ملکہ جہاں، زمانے کی ملکہ اور ملکہ ہند کے خطاب دیے۔ شاہ جہاں نے انہیں وہ آسائشیں عطا کی جو ان سے پہلے کسی اور ملکہ کو نہیں دی گئیں۔ کسی اور ملکہ کی رہائش خاص محل کی طرح آراستہ نہیں تھی جہاں ممتاز شاہ جہاں کے ساتھ رہتی تھیں۔ اسے خالص سونے اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا اور اس کے اپنے ہی گلاب کے پانی کے چشمے تھے۔
ملکہ کے طور پر ممتاز محل کا دور ان کی بے وقت موت کی وجہ سے صرف 3 سال تھا۔ ممتاز محل فطری طور پر رحم دل تھیں، غربت کی وجہ سے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی اپنے مصارف سے کروا دیتی تھیں اور بہت سے مجرموں کی سزائیں بھی معاف کروا دیتی تھیں۔ شادی کے 19 سال میں ان کے 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان میں سے 7 پیدائش کے وقت یا بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئیں۔ ممتاز محل کی وفات 17 جون 1631 کو برہان پور میں تقریباً 30 گھنٹے طویل درد کے بعد اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے زیادہ خون بہہ جانے سے ہوئی۔ اس وقت ان کے شوہر دکن کی مہم لڑ رہے تھے۔ ان کی لاش کو عارضی طور پر برہان پور میں ایک باغ میں دفن کیا گیا۔ ممتاز محل کی موت پر شاہ جہاں کو شدید صدمہ ہوا۔ جب شاہ جہاں ممتاز کے سوگ سے باہر نکلے تو ان کے بال سفید ہو چکے تھے، پیٹھ جھکی ہوئی تھی اور چہرہ بے رونق تھا۔ ممتاز محل کی ذاتی دولت 1 کروڑ روپے تھی۔ شاہ جہاں نے اس میں سے آدھی رقم اپنی بیٹی جہاں آرا بیگم اور باقی دوسرے بچوں میں تقسیم کر دی۔ دسمبر 1631 میں ان کی لاش کو ایک سنہری تابوت میں آگرہ لایا گیا۔ وہاں اسے دریائے جمنا کے کنارے ایک چھوٹی سی عمارت میں دفن کیا گیا۔ جنوری 1632 میں تدفین کی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ دوستو، میرا نام رانا وہاب۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔